السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور تنہا سفر کر رہے تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کو قیام کیا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو پھر اپنا بستر لگایا اور بستر پر لیٹ گئے۔ جلد ہی نیند آ گئی، لیکن ابھی اچھی طرح سوئے نہیں تھے کہ کان میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ آنکھ کھل گئی اور پھر اٹھ کر اس آواز کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف انسان زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیف انسان نے اپنے قریب دیکھا تو کہا کہ اے ابو اسحاق، میں کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس ویرانے میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ دور دور تک مکان کا نام و نشان، لیکن اس کے باوجود ضعیف مرد کے قریب ہی پھولوں کے ڈھیر موجود تھے۔ کچھ پھول تو ایسے تھے جو معروف و مشہور ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے پھول بھی تھے جنہیں حضرت شیخ ابو اسحاق نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ ابو اسحاق نے اس ضعیف انسان سے پوچھا، اس بیمار انسان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس ضعیف مرد نے اپنا پتہ بتایا اور اپنا حال عرض کیا کہ میں ایک خوشحال گھرانے کا عزت دار انسان تھا۔ میرے دل میں تنہائی کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر جنگل کا رہنا میں نے اختیار کیا۔ بیابانوں کی خاک چھانی اور اب موت کے دروازے تک دستک دے رہا ہوں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق سے اس ضعیف مرد نے کہا کہ میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس وقت اللہ کا کوئی دوست، اللہ کا کوئی ولی یہاں آ جائے، تو تم آ گئے۔ شیخ ابو اسحاق نے اس مرد ضعیف سے اس کے والدین اور کنبہ کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے بتایا، اس نے کہا کہ ماں باپ بھائی بہن سب ہیں۔ شیخ ابو اسحاق نے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کی یاد تمہیں نہیں آتی؟ اس پر اس ضعیف مرد نے یوں کہا کہ کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج مجھے خواہش ہوئی کہ ان کی بو حاصل کروں۔ تو جنگل کے وحشی درندوں اور جنگل کی مخلوق نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے اس باغ میں لا کر آرام کرایا۔ مرد ضعیف ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے، اس مرنے والے جو موت کے قریب بیمار انسان پڑا تھا وہ ابھی اپنی یہی بات کہہ پایا تھا کہ شیخ ابو اسحاق کی نظر ایک بہت بڑے اور بہت مہیب خطرناک سانپ پر پڑی جو حضرت شیخ ابو اسحاق کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس سانپ کے منہ میں خوشبودار پھولوں کی شاخیں تھیں اور وہ سانپ کہہ رہا تھا کہ اپنے مضرات کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یعنی شیخ ابو اسحاق سے کہہ رہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہاری کیا ضرورت؟ مولا پاک اس بندہ حق کی حفاظت کے لیے کافی ہے، وہ اپنے دوستوں سے باخبر ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو اسحاق جب ہوش میں آئے تو اس مرد خدا کا وصال ہو چکا تھا۔ اسی عالم میں بے خودی میں شیخ کو پھر نیند آ گئی۔ پھر جب بیدار ہوئے تو حجاز کے راستے پر تھے، یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے جو ایریا حجاز ہے اس کے راستے پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد فریضہ حج سے فارغ ہو کر انہوں نے اس مرد باصفا کے وطن کا سفر کیا جو اس مرد ضعیف نے اپنا وطن، اپنا مقام بتایا تھا۔ وہاں پر گئے، وہاں انہیں ایک عورت ملی۔ سب سے پہلے ایک عورت ملی جس کے سر پر ایک پانی کا بھرا ہوا برتن تھا، وہ برتن بھرا ہوا پانی کا لے کر جا رہی تھی۔ شیخ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ عورت اس مرد ضعیف کے بہت مشابہ تھی، یعنی اس کی صورت اس مرد سے بہت ملتی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت شیخ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے دیکھا تو پوچھا، ابو اسحاق میں 3 روز سے تیری منتظر ہوں، تیرا انتظار کر رہی ہوں، اس مرد کا حال بتاؤ۔ شیخ نے یہ سنا تو پھر سمجھ گئے کہ شاید یہ اس کی کوئی قریبی ہے، تو حضرت شیخ ابو اسحاق نے اس مرد ضعیف کا سارا حال بتا دیا۔ جب اس بات کا ذکر کیا آخر میں کہ اس نے کہا تھا کہ آج مجھے خواہش ہوئی کہ ان کی بو پاؤں،
تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور چیخ مارتے ہی وہ گر پڑی اور یہ کہتے ہوئے کہ آہ بو پہنچ گئی، اپنی جان دے دی۔ اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو اسحاق نے دیکھا کہ خوش پوشاک چند عورتیں کمر میں پٹکے باندھے ہوئے نکلیں اور انہوں نے اس عورت کی تجہیز و تکفین کی۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں مرنے والے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبوں کی سچی محبت، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔